جو مجھ سے محبت کرتا ہوں یہ بھی مقام بلند حاصل کرے. اور جس کو خود اپنی ویلیو نہیں پتا ہوتی، ایسے کسی بندے سے بندے کا واسطہ پڑ جائے تو اس کو تو خود ہی نہیں اپنی ویلیو پتا، تو وہ دوسرے کی بھی ویلیو بننا پسند نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ ایسوں سے جوڑ دے جو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ انہیں پسند فرماتا ہے. اللہ ایسوں سے جوڑ دے. دیکھو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ، پڑھو میرے ساتھ، مجھے شامل فرما ان لوگوں میں جو تیرے محبوب بندے ہیں. اللہ مجھے شامل فرما ان میں جو تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں کیسی بات ہے نا. اللہ مجھے شامل فرما اپنے محبوب بندوں میں، اور اللہ مجھے شامل فرما ان میں جو تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. وہ شاہ صاحب اکثر مثال دیتے ہیں نا کہ موتی الگ الگ ہے، لیکن جب وہ دھاگے میں پروئے گئے تو تسبیح بن گئی. دیکھو نا، الگ الگ موتی رکھے، آپ کو کوئی بولے ان پہ سبحان اللہ پڑھو، آپ نہیں پڑھیں گی، لیکن اگر کوئی لا کے تسبیح ہاتھ میں پکڑا ہے، جیسے ہی آئے گی تو کچھ نہ کچھ لب ہل ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ موتی جب اس دھاگے میں پرویا گیا، لڑی میں آ گیا، الگ رکھا ہے تو اس کی کوئی ویلیو لیکن لڑی میں آ گیا تو کیسا قیمتی ہو گیا. اب اللہ کا ذکر اس پر کیا جاتا ہے، یہ تسبیح کہلاتا ہے. یہ احترام کے ساتھ اوپر ٹاکا جاتا ہے. دیکھو نا، ہم نے تسبیح اوپر ٹاکی تو اس میں جب تسبیح کی عزت ہوئی تو تسبیح کس سے بنی ہے؟ ہر موتی سے بنی ہے نا. جب ہم نے اوپر ٹاکی تو تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح ایک دھاگا تو نہیں ہے، یہی موتی ہے. اس کا مطلب ہے ہر موتی کی عزت ہوئی، ہر موتی کا احترام ہوا. تو اسی طرح انسان جب اللہ کے گروہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی جماعت میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا فرمایا؟ فلاح پانے والی تو اللہ کی جماعت ہے. فلاح پانے والی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے، اور اللہ کا جتھا ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے. تو لیکن اس میں آنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، ان جیسا بننا پڑے گا، ان جیسا کوشش کرنی پڑے گی. ان جیسا نہیں بن سکتے، ان جیسی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو جبھی تو رب العزت نے ارشاد فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا میری جنت میں داخل ہو جا، یہ فرما دیا جاتا، یہ کہا جاتا نا جا جنت میں داخل ہو جا. پہلے میرے بندوں میں آ. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس تو آ میرے بندوں میں. بس ہاں، میرے بندوں میں. وہ بندے نہیں جو عام بندے ہیں، اللہ کے بندے جن کو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے. بس تو آ میرے بندوں میں، پھر کیا کر؟ جنت میں داخل ہو جا. اس کا مطلب ہے جنت میں داخلہ اس کے بندوں میں شامل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. جو اس کے بندوں کے گروہ میں آئے گا، ان سے پیار کرنے والا ہوگا، ان کے ارد گرد گھومنے والا ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کی آئے ہوئے نقش پا کی خاک کو اٹھا کے آنکھوں سے لگانے والا ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کرے گا، تو وہی اللہ کے بندوں میں شامل ہوگا. آ میرے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس تو آ میرے بندوں میں، وَادْخُلِي جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ کے بندوں میں آنے کے لیے پھر اس لڑی میں پرنا پڑتا ہے. یہ پوری ہے نا، دیکھو لائٹ کیسی جل رہی ہے، اس میں سے اگر ایک بلب بھی الگ ہو جائے تو اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ اس لائن کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب لگ گیا کنیکشن آن ہوا، اب کوئی فرق نہیں رہا.
اب کوئی کیا پتہ کسی کی بناوٹ میں ویسے فرق ہو، کسی کی ویلیو بننے میں کچھ کم رہ گئی ہو، لیکن جب وہ اس کی روح میں آ گیا نا تو سارے کے سارے جلنے لگ گئے. ہائے ہائے مولا، واہ مولا، واہ 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 میرے پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر غوث پاک سے محبت کرنے والا، پھر سیدی داتا گنج بخش سے محبت کرنے والا، پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والا، پھر اللہ والوں کی جماعت میں بیٹھنے والا، اللہ والوں سے محبت کرنے والا، اور اللہ والا بننے کی بھی کوشش بھی کرنے والا. صرف ان کے درمیان بیٹھنے والا نہیں، ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کرنے والا. اس کے لیے اپنے اندر سنوار پیدا کرنا، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا، خود کا محاسبہ کرنا، خود کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اپنے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا. سبحان اللہ.